ارسطو اور نیتشے کے انسان اعلیٰ سے متعلق تصورات۔ نیتشے کے مطابق فوق البشر ایک ایسا مثالی انسان ہے جو روایتی اخلاقیات اور سماجی اصولوں سے بلند ہو کر اپنی اقدار خود تخلیق کرتا ہے۔ اس کا یہ تصور انسانیت کی اعلیٰ ترین ممکنہ حالت کو بیان کرتا ہے۔ یہ تصور نیتشے کی کتاب دی اسپوک زراتھسترا میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے، جہاں وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ موجودہ انسانی حالت کو ترک کر کے ایک نئی اور بہتر حالت کی طرف بڑھنا ضروری ہے۔ نیتشے کے فوق البشر کے تصور کی جڑیں کئی فلسفیانہ، ادبی اور تاریخی اثرات میں پائی جاتی ہیں۔ یہ تصور نیتشے کے فلسفے میں ایک کلیدی مقام رکھتا ہے اور جدید انسانی وجود کے بحران، خاص طور پر نہیلزم کے رد عمل میں تشکیل ہوا ہے۔ فلسفیانہ اثرات۔ نمبر 1، افلاطون اور ارسطو کے اثرات۔ نیتشے کا فوق البشر کسی حد تک ارسطو کے روح عظیم سے متاثر ہے۔ یہ ارسطو کی اخلاقیات میں بیان کردہ عظیم انسان کا تصور ہے جو اپنی خود مختاری اور عظمت کو ترجیح دیتا ہے۔ نمبر 2، رومی اور ستوئکی فلسفہ کے اثرات۔ نیتشے کے نظریات ستوئکی فلسفیوں مثلاً ایپیکٹیٹس اور سینیکا وغیرہ کی تعلیمات سے مماثلت رکھتے ہیں، جہاں ذاتی عظمت اور خود پر قابو پانے کی پرزور تعلیم دی گئی ہے۔ نمبر 3، پلوٹینس کی نو افلاطونیت کے اثرات۔ نیتشے کے تصور میں فوق البشر ایک روحانی ارتقاء کی علامت ہے جو پلوٹینس کی روحانی ترقی کے تصور سے گہری مماثلت رکھتا ہے۔ ادبی اور ثقافتی اثرات۔ نمبر 1، گوئٹے کا فاؤسٹ۔ نیتشے کے فوق البشر میں گوئٹے کے فاؤسٹ کا اثر بھی نمایاں ہے، جہاں انسان اپنی حدود سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 2، ایمرسن کا اوور سول۔ نیتشے ایمرسن کے اوور سول کے خیالات سے بھی متاثر تھا، جہاں انسانی روح عظیم تر کائنات سے جڑی ہوئی سمجھی جاتی ہے۔ نمبر 3، قدیم یونانی ہائپر اینتھروپوس۔ نیتشے کے وقت سے بہت پہلے مغربی ادبیات میں ہائپر اینتھروپوس کا تصور موجود تھا، اور جرمن ادیبوں ہرڈر اور گوئٹے وغیرہ نے اس اصطلاح کا استعمال کیا ہے۔ مذہبی اثرات۔ مسیحیت کا اثر۔ نیتشے کا آبائی مذہب انسان کو گناہ گار اور نجات کا محتاج بنا کر پیش کرتا ہے۔ نیتشے نے اس تصور میں تخلیقی قوت کو دبا دینے والی خامی دیکھی اور اس کو مسترد کرتے ہوئے ایک آزاد انسان یعنی فوق البشر کا نظریہ پیش کیا جو اپنی اقدار خود تخلیق کرتا ہے اور کسی الہی ہدایت کا پابند نہیں ہے۔ نمبر 2، زرتشت کے اثرات۔ غالباً زرتشت کا اثر نیتشے پر سب سے زیادہ پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے زرتشت کی تعلیمات کو علامتی طور پر اپنی کتاب دی اسپوک زراتھسترا میں استعمال کیا، جہاں فوق البشر کو انسانیت کے اعلیٰ مقصد کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ نتیجہ، نیتشے کا فوق البشر ماضی کے مختلف فلسفیانہ اور ادبی خیالات کا امتزاج ہے، جسے نیتشے نے اپنی مخصوص تاریخی اور فکری ضروریات کے تحت ڈھالا۔ یہ تصور ایک ایسے انسان کی تصویر کشی کرتا ہے جو نہیلزم کے خطرے کا مقابلہ کرتا ہے اور اپنی زندگی کے معنی خود تخلیق کرتا ہے۔ ارسطو اور نیتشے کے انسان اعلیٰ سے متعلق تصورات کا جائزہ۔ یہاں نیتشے کے فوق البشر اور ارسطو کے روح عظیم کے تصورات کے درمیان چند مماثلتیں پائی جاتی ہیں، اگرچہ دونوں تصورات اپنے سیاق و سباق اور بنیاد میں مختلف بھی ہیں، لیکن ان کا تذکرہ دلچسپی سے خالی نہیں ہے۔ مماثلتیں۔ نمبر 1، مثالی انسان کا تصور۔ ارسطو اور نیتشے دونوں ہی ایک مثالی انسان کی وضاحت کرتے ہیں جو اوسط درجے کے اخلاقی اصولوں سے اوپر اٹھتا ہے۔ ارسطو کے روح عظیم رکھنے والے انسان کی طرح نیتشے کا فوق البشر بھی روایتی اقدار سے آزاد ہوتا ہے اور اپنی اقدار خود تخلیق کرتا ہے۔ نمبر 2، عظمت کی خصوصیات۔ ارسطو کا میگالوسائکیا ایک ایسا شخص ہے جو اپنے اندرونی وقار اور قابلیت کے اعتبار سے دوسروں پر برتری رکھتا ہے، جبکہ نیتشے کا فوق البشر ایک تخلیقی، خود مختار اور اپنے فیصلوں میں خود انحصار فرد ہے۔ دونوں ہی عظمت اور اخلاقی طاقت کی نمائندگی کرتے ہیں جو ذاتی ترقی اور بلند خیالات پر مبنی ہے۔ نمبر 3، حقیقت سے ربط۔ ارسطو اور نیتشے دونوں نے اپنے مثالی انسان کو ایک عملی زندگی کے لیے قابل اطلاق بنایا ہے،
جہاں وہ اپنی زندگی کی ذمہ داری خود اٹھانے کے قابل نظر آتے ہیں۔ اختلافات۔ نمبر 1، سیاق و سباق کا فرق۔ ارسطو کا نظریہ روح عظیم، سماجی ہم آہنگی اور خیر مطلق پر مبنی ہے، جبکہ نیتشے کا فوق البشر ایک انقلابی نظریہ ہے جو سماج کی روایتی اخلاقیات اور مذہبی اقدار کو مسترد کرتا ہے۔ نمبر 2، اخلاقیات کی بنیاد۔ ارسطو کے روح عظیم کا اخلاقی رویہ معاشرتی خوبیوں سے جڑا ہوا ہے، جبکہ نیتشے کا فوق البشر ادمیت کو عبور کرتے ہوئے اپنی ذاتی اقدار تخلیق کرتا ہے۔ نمبر 3، مقصد کا فرق۔ ارسطو کے نزدیک عظمت کا مقصد خیر مطلق کا حصول ہے جو خوشحالی اور سماجی بھلائی سے جڑا ہوا ہے، جبکہ نیتشے کے فوق البشر کا مقصد اپنی تخلیقی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے دنیا کو نئے معنی دینا ہے۔ نتیجہ، نیتشے نے ارسطو کے تصور میگالوسائکیا سے ممکنہ طور پر متاثر ہو کر اپنے فوق البشر کا تصور پیش کیا ہوگا، لیکن اس کی تفصیلات میں انقلابی تبدیلیاں کر دیں۔ نیتشے کے فوق البشر نے فلسفیانہ اخلاقیات کو مکمل طور پر ایک نیا رخ دیا، جہاں عظمت اور تخلیقی صلاحیت انسانی زندگی کا محور بنتی ہیں۔ ارسطو کا تصور مثالی انسان یعنی میگالوسائکیا کسی عظیم روح کا حامل ہے، لیکن نیتشے کا فوق البشر بذات خود مافوق ہے، کیونکہ یہ کسی ماورائی طاقت کا قائل یا منتظر نہیں جو اسے خارج سے قوت دے گی، بلکہ اسے خود اپنی خوابیدہ قوتوں کو بیدار کرنا ہوگا۔ نیتشے نے ارسطو کے تصور میگالوسائکیا یعنی عظیم روح کو اس لیے بھی پورا قبول نہ کیا کیونکہ وہ یونان کی شہری ریاستوں کے سماجی اخلاق کی پابندی کا تقاضا کرتا تھا، جو نیتشے کے زمانے کے لیے موزوں نہ تھا۔ وہ ایک محدود تصور تھا اور مسیحی مذہب پہلے ہی اسے اپنا چکا تھا۔ چونکہ نیتشے کے نزدیک مسیحی اخلاق کے فضائل فرد کی حقیقی آزادی اور تخلیقی صلاحیتوں کو ختم کر دیتے ہیں، اس لیے اس نے ارسطو کی روح عظیم کو بھی مکمل طور پر قابل اطلاق نہیں سمجھا، کیونکہ مسیحیت کا روح القدس اور ارسطو کا روح عظیم اپنے مقاصد کے اعتبار سے ہم مانی تھے۔ ارسطو نے روح عظیم کے تصور سے جامد سماجی نظام کے لیے غلام پیدا کرنے کی کوشش کی، اور مسیحی کلیسیا نے روح القدس کے تصور سے شاہی کاہنوں کے لیے غلام پیدا کرنے کی کوشش کی، جبکہ نیتشے کا فوق البشر سماج اور مذہب دونوں کا باغی ہے۔ ختم شد۔